دوسرے پل میرا مکہ اس کی ناک پر لگا تھا۔ سب حیران رہ گئے اور میں لمبے لمبے ڈک برتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ بعد میں لائبہ نے میرے خوب لتے لیے تھے، کیوں ذرا سی بات پر اپنا ٹیمپر لوز کر بیٹھتے ہو؟ میں اب بس بہت ہو گیا، میں آج ہی گھر پر بات کرتا ہوں، ہماری انگیجمنٹ ہو جانی چاہیے، شادی ایگزام کے بعد ہوتی رہے گی۔ اچھا، اور جو میرے پاپا نے پوچھ لیا کہ لڑکا کیا کرتا ہے تو اس نے کہا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی بے ساختہ مسکرایا تھا، یہ بہت پرابلم ہے، اب تو کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہی ہوگا۔ دروازہ ایک بار پھر سے کھلا تھا اور اس پر بار بار ایک خوبصورت خواب سے جاگنے والی خوف طاری ہو گئی تھی۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ اس نے بے حد چڑ کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، مجھے کپڑے لینے تھے۔ نانی اس کے لہجے پر گھبرا گئی۔ بہتر ہے کہ سارے کپڑے یہاں سے لے جاؤ، نانوں سے پوچھوں گی، اس نے آہستگی سے کہہ کر وارڈروب کھولی، پھر سوٹ نکال کر چلی گئی۔ کچھ بھی تھا، اس کا یہ رویہ اس کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ وہ دوبارہ لکھنے لگا تھا۔ مجھے لگا وہ کچھ الجھی کچھ پریشان سی تھی۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھا مگر وہ ٹال گئی، مگر اس کے ساتھ کچھ پرابلم تھی جو اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ وہ ہم میں موجود ہوتے بھی کبھی ہمارے درمیان نہ ہوتی۔ پروفیسر لیکچر دیکھ کر چلے جاتے اور اس کی نوٹ بک کے صفحات سفید کے سفید رہ جاتے۔ لائبہ کیا بات ہے؟ کوئی پرابلم ہے؟ نہیں تو وہ نوٹ بک پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتی رہتی۔ کوئی پریشانی ہے تو شیئر ہی کر لو۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر مسکرا دی۔ یوں ہی وہم ہے تمہارا؟ کیا پریشانی ہوگی؟ شور؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دیتی تھیں۔ ہاں چلو کہیں چلتے ہیں، اس نے پہلی بار کہا۔ ہم دونوں ساحل پر نکل گئے۔ ارغمان، فرض کرو زندگی کے کسی لمحے میں بہت سالوں کے بعد تمہیں اچانک احساس ہو کہ تم جس ایک محبت کے پیچھے ہوار ہوئے ہو وہ تمہارے لیے اتنی اہم نہیں اور وہ محض ایک جذباتی غلطی تھی، تو تم اس محبت کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اس نے اچانک پوچھا اور اس کا سوال اور لہجہ دونوں بہت عجیب تھے۔ محبت کوئی چیز نہیں جو باسی ہو جائے تو اٹھا کر پھینک دی جائے۔ ہر گزرتا لمحہ جذبوں کے رنگ کچھ اور گہرے کر دیتا ہے۔ محبت جتنی پرانی ہو اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے، کسی پرانے برگد کے درخت کی طرح جس کی جڑیں زمین کے اندر بہت اندر تک چلی جائیں۔ محبت مضبوطی ہے، کمزوری نہیں۔ یہ میرا نقطہ نظر تھا، اور اگر کچھ محبتیں مل کر ہمیں کمزور کر دیں، ہار دینے پر مجبور کر دیں تو نہ جانے وہ کیا پوچھنا چاہتی تھی۔ میں نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کون سی محبتیں؟ محبت کی کوئی ایک شکل تو نہیں ہوتی، یہ کئی رشتوں میں بٹ کر اپنی شکل بدل لیتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بھی محبت ہمیں رستہ بدلنے پر مجبور کر سکتی ہے، اور اگر ایسی کوئی محبت رستے میں حائل ہو تو مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں اس محبت کو ٹکرا سکوں۔ میرے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ لائبہ ایک طویل سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ اور میں نے سوچا تھا میں جلد ہی گھر میں بات کروں گا، مگر چند دنوں کے بعد ہی دادا جان نے مجھے ساتھ لیا اور ہم دونوں چرچ روڈ کی طرف نکل گئے، اور یہی میں نے لائبہ مراد کو پہلی بار دیکھا تھا۔ میرے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ جاگی۔ شادی کے بارے میں کیا ارادہ ہے برخودار؟ دادا جان کی لاٹھی کی زد میں آ کر ایک کنکر اڑتا ہوا دور جا گرا، اور میرے لبوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ خاصا نیک خیال ہے، میں نے کان کھچاتے ہوئے کہا۔ میں اور تمہاری دادی چاہتے ہیں تمہاری شادی کر دیں۔ میرا دل کہہ کے لگانے کو چاہا، مگر بات کیوں نہ ان کے طرف سے شروع ہوئی تھی، سو قدرے سنجیدگی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، اتنی جلدی کیا ہے دادا؟ میری سٹڈیز تو مکمل ہوں۔ جلدی ہے؟ دادا کا لہجہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھا۔ تم نے دیکھا یہ زندگی اور موت کا کھیل کتنا عجیب ہے۔ ہم نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے ارغمان، مگر خدا کا شکر ہے کہ تم ہمارے پاس ہو، اور ہنی، ہماری بوڑھی خوشیاں بس تم لوگوں سے وابستہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ وہ کچھ لمحے بالکل خاموش ہو گئے۔ شاید تمہیں میری بات تھوڑی عجیب لگے، مگر غور کرو گے تو اتنی عجیب نہیں لگے گی۔ کون سی بات؟ میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میں تمہاری اور ہنی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے رد عمل دیکھنے کو نظریں میرے چہرے پر گاڑ دیں، اور میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا میری شادی ہنی سے کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تبھی ان کی بات کا مفہوم سمجھے بغیر بول اٹھا تھا، میری تو ٹھیک ہے مگر ہنی ابھی بچی ہے، میٹرک کا ایگزام بھی نہیں دیا اس نے بھی۔ انہوں نے گہری نظر مجھ پر ڈالی، پھر نظروں کا زاویہ بدل کر بولے، میں تمہاری شادی ہنی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اور مجھے ایک دم لگا کہ گرد کھڑے طویل قدامت درخت اوپر کو اڑ گئے ہیں، اوپر ٹنگا آسمان سر پر آ گرا ہو۔
कई कदम पीछे हटते हुए बेयकीन निगाहों से दादा को देखा, फिर वहां से भाग आया। इससे आगे रुमान का दिल चाहा वो कलम की नोक तोड़ दे, मगर क्या ऐसा करने से तकदीर का लिखा मिट सकता है? उसने बेहद थके थके अंदाज में लिखा था, और मैं हार गया। हाँ, मुझे लम्हों की अजियत दोहराने की ताब नहीं। मुझे हारना था, मैं हार गया, लेकिन मुझे किसी और ने नहीं, लाइबा मुराद ने हराया है। कितना गिड़गिड़ाया था मैं उसके सामने। मेरा साथ तो दो लाइबा, मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ। मगर उसकी नम आंखें टकर टकर मुझे देखती रहीं। ना जाने उसे मेरी मोहब्बत पर एतबार क्यों ना आया। वो कितने आराम से कह गई, तुम हनी से शादी कर लो। मेरा दिल चाहा मैं उसे मार डालूं। जो बात मैं सोच नहीं सकता था वो मुझे इस पर अमल करने को कह रही थी। इस पर मेरी किसी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। और अब न जाने वो कहाँ जा छुपी है। शायद मेरी निगाहों में उभरते सवाल पढ़ लिए थे उसने। अगर मेरे साथ चलना नहीं था तो साथ चलने का झांसा क्यों दिया? तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं था तो आजमा लिया होता, या अगर मेरे साथ देने का हौसला ना था तो समुंदर के सफ़र पर निकली ही क्यों? अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी तो मेरे साथ शादी से इनकार क्यों किया? अगर कभी मिलो लाइबा मुराद तो इन सब सवालों के जवाब ज़रूर देना। क्या मुझे किसी और को सौंप देना तुम्हारे लिए इतना आसान था? प्लीज़ नानो, आप मत जाएं। आप तो रुक जाए, न जाने कहाँ कहाँ की हाँक जानता वो घर लौटा तो दादी जान बैग पैक किए बैठी थी और हनी इनकी मिन्नतें कर रही थी। ऐसे ही घबरा रही हो बच्ची, चंद दिनों की तो बात है, मैं हफ्ते भर के लिए तो जा रही हूँ। उन्होंने प्यार से पिचकारा। आप भी जा रही हैं, दादा भी जा रहे हैं, मैं तो बिल्कुल तन्हा हो जाऊंगी। प्लीज़ नानो मत जाए ना, वो इल्तिजा लहजे में बोली। ए है, तन्हा क्यों? खैर से अरगुमान है तुम्हारे पास, इन्हीं से तो डर लगता है। मनाई लो, डर कैसा, खैर से शोहर है तुम्हारा। जाने दो हनी, हाँ नहीं जाऊंगा तुम्हें, वो सख्त नरूठेपन से कहकर धड़ाधड़ सीढ़ियाँ चढ़ गया। इनके हवाले करके जा रही हैं मुझे। हनी ने शाकी नज़रों से इन्हें देखा। बस ज़रा गुस्से में है, तुम्हें पता है इसके गुस्से का। ज़रा तेज़ है, वरना तो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुमसे हाँक भी नहीं। अच्छा, मैं ज़रा देखती हूँ उसे। दादी उसके कमरे में चली आईं। मैं सदके, मेरी जान क्यों रूठे रहते हो? सदाकत अली दादा के भाई का फ़ोन आया है, कुछ तबीयत ठीक नहीं इनकी, इसलिए ज़रा गुजरांवाला जा रहे हैं। एक हफ्ते की तो बात है, इंशाल्लाह जल्द ही आ जाएंगे। मैं सब जानता हूँ, ये बीमारी का तार भी इसी प्लानिंग का हिस्सा है। वो चिढ़ कर बोला तो दादी साफ मुकर गईं। लो हाँ महा ही, आप कुछ भी कर लें, मगर इन तिलों में तेल नहीं। वो अथरे घोड़े की तरह बिछड़ रहा था। दादी एक तवील सांस लेकर रह गईं। तभी दादा अपनी लंबी चौड़ी नसीहतों के साथ आ गए। वो बड़े सब्र और बेजारगी के साथ सुनता रहा। जब आखिरी नसीहत मुकम्मल की, कभी कभी फैक्ट्री का चक्कर लगा लिया करना, हनी का ख्याल रखना, वो तड़क कर बोला। जाहिर है मुझ पर छोड़कर जा रहे हैं तो मैं ही ख्याल रखूंगा, मोहल्ले वाले तो आने से रहे। दादा ने लबों पर दर आने वाली मुस्कुराहट को बामुश्किल रोका, फिर दादी को इशारा किया तो इनके पीछे बाहर निकली। देख लो मियाँ, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे कहीं? दादी ने परेशान होकर पूछना चाहा तो दादा हंस दिए। मैं उसका दादा हूँ, इतना वो अपने आप को नहीं जानता जितना मैं उसे समझता हूँ। तुम चलो, वापस आएंगे तो सब ठीक होगा। हनी ने बेहद अफसुदगी के साथ रुखसत किया था। अपनी हैरियत कुछ मशकूक लग रही थी। अरगुमान ने इनके जाने के बाद पहला काम तो ये किया, हनी को वापस उसके कमरे में शिफ्ट किया। उसे ये भी परवाह नहीं थी मुलाजमा कितनी मशकूक हुई। उसने बेसाख्ता पूछा था, क्यों साहब जी? तो अरगुमान ने उसे बुरी तरह डांट दिया। हनी हैरान सी अपना सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट करवाती रही। अरगुमान ने बस इतना ही कहा था, तुम अभी यंग हो, इस रिश्ते की नज़ाकतों से ज़्यादा उसकी खूबसूरतियों से मुतासिर हो। जाहिर है केबल की मरहूने मिन्नत है, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, मगर जो मेरे साथ हुआ वो इससे भी बदतर है। जब तुम किसी काबिल हो जाओगी तब फैसला करेंगे हमें इस रिश्ते के साथ क्या सलूक करना है। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं? वो बदमज़ा सी होकर बेजारगी से बोली। तुम्हारी समझ में आ जाएगा, उदारा ये फड़कीले कपड़े पहने बंद करो, मुझे कोफ्त होती है देखकर। वो तो बस नानों के कहने पर, वरना अच्छे तो मुझे भी नहीं लगते, वो अस्की से नरमी से बोली। वो फितरन नरम मिजाज था, हनी की सारी ज़रूरतों का ख्याल रखता, मगर रवैया अब भी वहीं था, लिए दिए सा रहता। हनी इससे बात करने को तरसती, अब तो इसकी लहजे की होनहारी भी किसी हद तक कम हो गई थी। शायद ये एहसास था कि अब उसे रोने के लिए दादी की गोद भी मैसर नहीं। घर, फैक्ट्री, यूनिवर्सिटी,
اس نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا۔ ہنی چند دنوں میں اس کے گھر کے سناٹے سے خود ہی گھبرا گئی تھی۔ کہاں کھو گئی ہو لائبہ؟ کبھی وہ بیچ سڑک پر رک کر ایک ایک چہرے کو تکنے لگتا۔ اس کے فلیٹ پر تالا جوں کا تو تھا۔ وہ ہر پل لاشعوری طور پر اس کا منتظر رہتا، مگر ایک مایوسی سی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس پر طاری ہو رہی تھی۔ کھو جانے والے مل بھی جائیں، مگر جو دناستہ گم ہو جائیں انہیں کون ڈھونڈے؟ تم مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتی؟ کبھی کبھی وہ تل ہو کر اس پر الزام دھرنے لگتا۔ اس دن وسیم نے اسے سرسری انداز میں بتایا تھا لائبہ ایگزام ہی نہیں دے رہی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے بری طرح چونک کر پوچھا۔ خود لائبہ نے۔ وہ یہاں آئی تھی؟ ارغمان کے لہجے میں بےتابی سی در آئی۔ نہیں، فون پر بات ہوئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اپنے ددیال میں۔ کہاں؟ یہ تو نہیں بتایا اس نے، بس کبھی کبھی فون کر لیتی ہے، کہہ رہی تھی موڈ نہیں پیپر دینے کا۔ فون نمبر دو گے مجھے؟ ارغمان نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں اس نے کبھی فون نہیں کیا؟ وسیم نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے کہاں وہ اس قابل سمجھتی ہے؟ ارغمان کا لہجہ تلخ سا ہو گیا۔ نمبر تو اس نے مجھے بھی نہیں دیا، وسیم نے سوچتے ہوئے کہا، اور سچ ہی کہا تھا، مگر ارغمان کو لگا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تب ہی وہ غصے سے اٹھ گیا۔ ہنی کوریڈور کے سیڑھیوں پر بیٹھی لان میں باغتے خرگوشوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس کا لہجہ بے حد خراب تھا۔ وہ سہم گئی۔ قدم قدم پر شہ دیتی نانو بھی تو نہ تھیں، یوں ہی بیٹھ گئی تھی۔ ایک کپ چائے بنوا دو۔ نشیدہ تو چلی گئی۔ تمہیں چائے بنانا تو آتی ہی ہوگی، اس نے تنزن کہا۔ پہلے تو ہنی کا دل چاہا وہ صاف انکار کر دے، مگر نانو کی نصیحتیں یاد آ گئیں تو چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی۔ ارغمان نے اپنے کھولتے دل و دماغ کو قابو کرنے کے لیے ایک گولی نیند کی لی اور چائے کے انتظار میں بیڈ پر گر گیا۔ ہنی چائے لے کر آئی تو وہ غنودگی میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ مان، چائے لے لیں۔ ہنی نے اس کا بازو جھنجھوڑا اور کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ رکھ دو۔ اس نے تکیہ سر پر رکھ لیا۔ مان، میں ماہا سے ملنے چلی جاؤں؟ ارغمان نے سنا نہیں تو وہ پھر اس کا بازو جھنجھوڑ کر بولی۔ مان، وہ بچھڑ کر چیخا تھا، جہنم میں جاؤ۔ وہ کچھ لمحے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا گھسی اور چیخ چیخ کر روتے ہوئے خود سے لڑتی خدا سے شکوہ کرتی رہی، اور اس کروانے والا کوئی نہ تھا۔ ہنی کی پھوپھو اچانک ہی آئی تھی۔ ہنی کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کتنی بجھی بجھی سی لگ رہی ہو، اور یہ کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں؟ ارغمان نے سٹپٹا کر ہنی کو دیکھا۔ وہ حسب معمول جینز اور لانگ شرٹ میں ملبوس بکھرے بکھرے بالوں کے ساتھ بیزار بیزار سی دکھائی دی۔ ہنی سے زیادہ وہ شرمندہ ہوا۔ اتنی خاموش کیوں ہو؟ پہلے تو ایسی نہ تھی۔ دادی جان نہیں ہیں، اس وجہ سے کچھ ڈسٹرب ہے، ارغمان نے پریشان ہو کر کہا۔ کیا تم اس کا خیال نہیں رکھتے؟ انہوں نے ارغمان کو پکڑا۔ اس نے سٹپٹا کر ہنی کو دیکھا۔ وہ بول اٹھی۔ مان تو بہت خیال رکھتے ہیں پھپھو۔ اپنا برم رکھنا اس نے نانو سے سیکھا تھا، ورنہ بابا نے تو ہمیشہ اسے ایک چھوٹی سی بچی سمجھا تھا۔ نانو کی نصیحتیں نہ ہوتی تو شاید وہ چیخ چیخ کر سب کو ارغمان کے رویے کے بارے میں بتاتی۔ پھپھو کو جلدی تھی، انہیں آج ہی ملتان جانا تھا۔ ان کی نند کی بیٹی کی شادی تھی، ورنہ نہ جانے وہ کیا کچھ جان لیتی۔ تمہارے پاس کچھ ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں؟ ان کے جانے کے بعد ارغمان اس پر برس پڑا۔ پہلے تو یہی پہنا کرتی تھی، نانو نے تو بہت بھاری ڈریس بنوائے تھے، وہ پہن لیا کروں۔ اور روٹھی روٹھی سی بولی، خود اس نے ہی تو وہ سب پہننے سے منع کیا تھا۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تل ملا کر بولا، پھر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ شام کو آیا تو ٹی کھولے بیٹھی تھی۔ اس نے کپڑوں کا شاپر اس کے سامنے پھینکا۔ یہ لو، آئندہ اس اول جول ہولیے میں مجھے نظر مت آنا۔ ہنی نے حیرت سے شاپنگ بیگ کو دیکھا۔ ارغمان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دیکھا چھوٹی بی بی، میں نے کہا تھا مان صاحب دل کے برے نہیں، ملازمہ نے خوش ہو کر کہا۔ اب آپ پہن کر ان کو دکھائیں، خوش ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں پہننے، اس نے بیزاری سے شاپر پرے کیا۔ نہ ہنی بی بی اتنے شوق سے لائے ہیں، کوئی شوق سے نہیں لائے۔ شوق سے لائے گئے گفٹ کیوں نہیں دیے جاتے؟ پھینکنے والے انداز میں۔ اسے ارغمان کا انداز بہت برا لگا تھا۔ لو، مردوں کا غصہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، ابھی آپ کو دیکھیں گے تو سارا غصہ بھول جائیں گے۔ اٹھے تیار ہو جائیں۔ وہ اس کے بے حد اصرار پر تیار ہو کر اس کے کمرے میں گئی تھی۔ مان، وہ جو ابھی کتابیں نکال کر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، جھنجھلا کر چیخ اٹھا۔ کتنی بار منع کیا ہے، یوں احمقوں کی طرح منہ اٹھا کر مت آیا کرو۔ شرمندگی سے ہنی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ پلٹ کر باہر نکل گئی۔ ارغمان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ عجیب سی ٹینشن تھی جو ہمہ وقت اس کے اعصاب پر طاری رہتی۔ اس کا دل چاہتا یہ سب چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور بھاگ جائے،
وہ نہیں چاہتا تھا ہنی کے ساتھ ایسا سلوک کرے، مگر اس کے سامنے آتے ہی وہ متشل ہو جاتا۔ ہنی کو دیکھتے ہی ایک احساس زیاں اس کے اندر جاگنے لگتا تھا۔ کاش یہ زندگی اپنے اختیار میں ہوتی یا پھر نہ ہوتی۔ اس نے جھٹکے سے کتابیں سامنے سے ہٹائیں، پھر باہر نکل گیا۔ حسب معمول وہ سیڑھیوں پر بیٹھی پھول سے لپٹی بیل کے پتے نوچ رہی تھی۔ نئے سوٹ کے دوپٹے کا ایک کونا گود میں تھا، باقی سیڑھیوں پر پڑا تھا۔ تمہیں کرنے کو کوئی کام نہیں ملتا؟ پانی ہمیشہ نشیب میں بہتا ہے، اس کے سامنے بے باس تھی، سو وہ اپنی ساری ٹینشن اسی پر نکالتا تھا۔ ہنی گھبرا کر کھڑی ہو گئی، دوپٹہ کھینچ کر کندھے پر ڈالا۔ پڑھنا نہیں تم نے؟ اسکول کیوں نہیں جاتی؟ اسے خاموش دیکھ کر ارغمان کچھ اور چڑ گیا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، بے اختیار ہنی کے منہ سے نکلا۔ آپ مجھے چاچو کے ہاں چھوڑ آئیں۔ فضول باتیں مت کرو، کتابیں نکال کر دیکھو، اگر کوئی پرابلم ہے تو ٹیوشن کا بندوبست کر دوں گا۔ وہ اسے جنجلائے ہوئے سخت انداز میں کہہ کر باہر چلا گیا۔ وہ پیر پٹکتی اپنے کمرے میں جا گھسی۔ ہنی کے چاچو نے اسے گھر بلا کر بےعزتی کی تھی، صرف وہاں جانے پر مجبور تھا بلکہ سب کچھ سننے پر۔ بہرحال اتنی شرافت تو اس میں تھی ہی کہ ہنی صبح اسے بتائے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اسے تو خبر بھی تب ہوئی جب ان کا ملازم انہیں بلانے آیا، اور نہ جانے اس نے چاچو کو کیا کچھ بتایا تھا کہ وہ اس پر برس ہی پڑے تھے، اور وہ سب کچھ سننے پر مجبور سنتا رہا تھا۔ اگر تم اس کا خیال نہیں رکھ سکتے تھے تو اس کی ذمہ داری اٹھائی ہی کیوں تھی؟ اٹھائی کہاں تھی؟ زبردستی سر پر ڈالی گئی تھی۔ وہ تمہیں پسند نہیں تھی تو شادی سے انکار کر دیتے۔ میں تو سرے سے ہی ہنی کی شادی کے خلاف تھا۔ عمر کیا ہے اس کی؟ مگر تمہارے دادا دادی پیچھے پڑ گئیں، ورنہ مجھ پر باری نہ تھی ہنی۔ آنٹی گھر پر نہ تھی، انہوں نے خوب کھل کر اس کے رتے لیے۔ خدا کا شکر کرو تمہاری آنٹی گھر پر نہیں، ورنہ اپنی پورے خاندان میں ڈنڈورا پیٹ ڈالتی۔ کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں ہنی نے آپ کو کیا بتایا؟ ارغمان بیزار ہو کر بول اٹھا۔ اسے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں۔ چاچو نے کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ مجھے تو حیرت اس بات کی ہے، سارا گھر یوں ہی چھوڑ کر وجاہت صاحب گجرانوالا جا بیٹھے ہیں، تو بار کی فکر نہ گھر بار کی۔ ہنی ہنی زیر لب بڑبڑاتے ہوئے انہوں نے بآواز بلند ہنی کو پکارا تھا۔ وہ مجبوراً وہاں تک آئی۔ ارغمان نے گڑی نظروں سے اسے گھورا۔ ہنی نے گھبرا کر چاچو کو دیکھا۔ شاباش بیٹا، گھبرانا نہیں، کچھ نہیں کہے گا تمہیں۔ انہوں نے پیار سے ہنی کو ساتھ لگایا۔ وہ حیران سی انہیں دیکھنے لگی۔ چاچو مجھے وہاں نہیں جانا، بری بات ہے، ایسے نہیں کہتے۔ میں نے کان کھینچے ہیں اس کے، اب نہیں تنگ کرے گا۔ وہ اسے پیار سے نہ جانے کیا کچھ سمجھا رہے تھے۔ وہ حیران سی سوچ رہی تھی، کیا میرا اب اس گھر پر کوئی حق نہیں؟ اگر پاپا زندہ ہوتے تو کیا یہ سب سننے کے بعد مجھے اس کے ساتھ بھجواتے؟ وہ بہت دل گرفتہ سی واپس آئی تھی، اور ارغمان گھر آتے ہی اس پر برس پڑا تھا۔ اتنا کچھ تو چاچو نے بھی اسے نہیں کہا تھا جتنا ارغمان نے اسے سنائی۔ ہنی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اپنے کمرے میں گھس کر جی بھر کر رو لیتی۔ دادا کا فون آیا تھا، انہیں نہ جانے کون کون سی خاندانی معاملات سلجھانے تھے، سو ابھی نے مزید ایک ہفتہ وہاں رہنا تھا۔ وہ ان کی چلاکی پر دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ یہاں آپ کے بغیر سب خیریت ہے؟ وہ ٹھیک ٹھاک بدلحاظ ہو گیا تھا۔ ہنی کے ساتھ اس کا رویہ ہنوز وہی تھا۔ ہنی اس کے سامنے آنے سے گھبراتی۔ اس کے بلا وجہ کے اعتراضات اور چیختے چنگاڑتے روپ نے اسے سہما کر رکھ دیا تھا۔ وہ صبح اسکول جاتی، واپس آتی تو کمرے میں ہی گھسی رہتی، خاص طور پر جب ارغمان گھر پر ہوتا۔ ارغمان کبھی کبھی بے چین سا ہو جاتا۔ وہ یہ سب نہیں چاہتا تھا، ہنی کو دکھ دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر اب وہ مرجھا گئی تھی۔ نانو کا فون آتا تو رو رو کر واپس آنے کا کہتی، مگر نہ جانے کیوں نانو پر اس کے آنسوؤں کا کوئی اثر ہی نہ ہوتا۔ چاچو کی طرف سے تو اتنی بدظن ہوئی کہ پھر کبھی گئی ہی نہیں، بس چاچو ہی کبھی کبھار آ کر اس کی خیریت دریافت کر جاتی، وہ بھی کھڑے کھڑے۔ وہ فیکٹری سے واپس آ رہا تھا جب بلا ارادہ ہی گاڑی کا رخ جواں ادب کے دفتر کی طرف کر دیا۔ کتنے ڈھیر سارے دن گزر گئے تھے، وہ عملاً ان سے کٹ چکا تھا۔ آج ایک انجانی طاقت تھی جو اسے کھینچ لائی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر ایک کمرے پر مشتمل دفتر کتنی خوبصورت اور انمول یادیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا۔ کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے جب یہیں اس نے محبت کی پہلی تحریر لائبہ کی آنکھوں میں رقم کی تھی۔ یہیں اس نے تعمر ساتھ چلنے کا وعدہ لائبہ کے آنچل سے باندھا تھا۔ یہیں اس نے محبت کو رفاقت بنانے کی خواہش لائبہ کی آنکھوں میں پیدا کی تھی۔ نہ جانے کیوں ارغمان کو لگا وہ سب یک طرفہ تھا۔ شاید شک اور بدگمانی یوں ہی واقعات کا مفہوم بدل دیتی ہے۔ ارغمان نے دروازہ کھولا، پہلا قدم اندر رکھا ہی تھا، پھر ساکت ہو گیا۔
وہ اس کی محبت کا خوبصورت چہرہ تھا جو اس کی نگاہوں کے زرد میں تھا۔ ارغمان نے ساتھ جھٹک کر خود کو کسی ہوا کے سحر سے آزاد کرنے کی سعی کی، مگر سارا منظر جوں کا توں تھا۔ وہ عین اس کی نگاہوں کے سامنے ٹیبل پر ہاتھ رکھے ذرا سا جھکی وسیم کے سامنے کے کاغذ پر پینسل سے نشان لگا رہی تھی۔ اس نے اسی زاویے میں جھکے کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس کی، پھر اسی طرح ساکت ہوئی تھی۔ کسی نامعلوم احساس پر وسیم نے چونک کر پہلے لائبہ پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں پلٹ کر ارغمان کو دیکھا۔ بہت موقع پر آئے ہو ارغمان، وہ خوش دلی سے کہتے ہوئے اٹھا۔ وہ دونوں بری طرح چونکے۔ تم تو ہمیں بھول ہی گئے یار، وہ اس سے گلے ملتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کون جانے کون کس کو بولا۔ ارغمان نے وسیم کے کندھے کے اوپر سے لائبہ کو دیکھا۔ وہ نچلا لب کاٹتے ہوئے رخ بدل گئی۔ کیسی ہو لائبہ؟ ارغمان گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ لائبہ نے آستگی سے پوچھا۔ وہ دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے کچھ مضطرب سی نظر آ رہی تھی۔ مجھے کیسا ہونا چاہیے تھا؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگا۔ لائبہ نے جواب نہیں دیا، رخ بدل کر میز سے کچھ پیپر اٹھا کر رول کرنے لگی۔ بہت اچھا موقع ہے، لائبہ بھی موجود ہے۔ ارغمان جو گلے شکوے ہیں ابھی کر لو، ورنہ پہلے کی طرح سٹور میں بند کر دوں گا، وسیم نے ہنستے ہوئے دھمکی دی۔ لائبہ قصداً مسکرائی۔ اس کی ضرورت نہیں، اور ہم میں کوئی گلا شکوہ بھی نہیں ارغمان۔ اس کی طرف پلٹی تو وہی پر اعتماد سی لائبہ تھی۔ یوں ہی مصروفیت میں تم سے رابطہ نہیں کر سکی، مگر میں آؤں گی ہنی سے ملنے۔ کیسی ہے وہ؟ اچھی ہے۔ ارغمان جانتا تھا وہ کبھی نہیں آئے گی۔ وہ محض وسیم کے سامنے پوز کر رہی تھی۔ تو کھڑی کیوں ہوں، بیٹھو نا، میں چائے منگواتا ہوں۔ نہیں، آج کچھ جلدی میں ہوں، پھر سہی۔ ارغمان ہنی کو میرا سلام کہنا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ایک بار بھی پلٹ کر ارغمان کو نہیں دیکھا۔ ارغمان گمسم سا ہو گیا۔ ارغمان، وسیم نے پکارا تو وہ چونک گیا۔ ہوں، میں نے لائبہ کو پرپوز کیا ہے۔ بھرپور انداز میں مسکرا رہا تھا اور ارغمان کی رگیں تن گئیں۔ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں اضطراری انداز میں مڑ گئی تھیں۔ اس نے کیا کہا؟ وہ بمشکل خود کو پوچھنے پر آمادہ کر پایا۔ آئی ہوپ وہ انکار نہیں کرے گی۔ وسیم کا لہجہ پر یقین تھا، اور ارغمان کا دل چاہا وہ یہ مکہ اپنے ہی منہ پر دے مارے۔ اس لڑکی سے محبت کا دعویٰ تھا جو اسے اتنی آسانی سے فراموش کر گئی، جیسے ارغمان کو جیتا جاگتا وجود نہیں، ایک بے جان شے تھا جو اس کے پاس رہے نہ رہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں چلتا ہوں۔ میز پر ہتھیلی کا دباؤ ڈال کر اس نے اپنا غصہ یا شاید دکھ ضبط کرنے کی کوشش کی۔ ارے ابھی تو آئے ہو تم، کچھ کام یاد آ گیا ہے؟ وہ اسے بنا خدا حافظ کہے باہر نکل گیا۔ حسب توقع وہ اسے بس سٹاپ پر مل گئی۔ اپنے بیگ کے اسٹرپ سے کھیلتے ہوئے اس کی نگاہیں ایک غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ ارغمان کی گاڑی عین اس کے سامنے آ کر رکی۔ لائبہ نے چونک کر سر اٹھایا، آنکھیں جھکا لی تھیں کہ آنکھیں دل کی ترجمان ہوتی ہیں۔ وہ نہیں چاہتی ارغمان اس کے دل پر لکھی تحریر پڑھے۔ ساتھ چلنے کو نہیں کہوں گا، تمہاری منزل کوئی اور ہے، بس ایک سوال کا جواب چاہیے۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت تھی تو تم نے شادی سے انکار کیوں کیا، جبکہ میں تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھا؟ لائبہ بالکل خاموش ہی رہی۔ وہ کچھ لمحے اس کے جواب کا منتظر رہا، پھر مایوس سا ہو کر چلا گیا۔ لائبہ نے سر اٹھا کر دور جاتی اس کی گاڑی کو دیکھا، پھر آنکھوں میں در آئی نمی کو چپکے سے انگلیوں کے پوروں میں جذب کیا تھا۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں کھایا میں نے اتنا بڑا دھوکہ؟ اور میں اب بھی منتظر تھا کہ وہ آئے گی تو شاید، مگر نہیں، میں ہی احمق تھا۔ اس نے کمرے کی ایک ایک چیز توڑ دی تھی۔ کتنے ضبط سے وہ گھر لوٹا تھا، مگر اس کا جذباتی پن اب استشعار اور غصے میں بدل گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ہنی اپنے لیے چائے بنا کر کچن سے باہر آئی تھی، ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ کئی سیڑھیاں پھلانگتا اس کے سامنے آیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور پچھڑا ہوا انداز اسے لرزا گیا۔ نہ تم ہمارے درمیان آتی، نہ وہ یہ سب کرتی۔ مان، اس نے سہم کر کچھ کہنا چاہا۔ باڑ میں گیا مان۔ ارغمان نے بچھڑ کر ہاتھ مارا۔ گرم چائے کا مگ اس کے ہاتھ پر الٹ گیا۔ مگ کی کرچیاں اس کے پیروں میں بکھریں۔ گرم چائے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو جلاتی چلی گئی۔ اسے ایک دم چیخنا چاہیے تھا، مگر اس کی آواز حلق میں گھٹ گئی۔ چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ وہ اسے ساکت نظروں سے دیکھتی دیوار سے جا لگی۔ ایک جامد اور بے جان تاثر۔ اتنے شدید غصے اور تشال میں بھی ارغمان کو کسی غیر معمولی صورتحال کا احساس ہوا۔ وہ ایک دم چپ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔
اس کے چپ چاپ چہرے پر کوئی ایک تاثر بھی زندہ نہ تھا، بس اس کے لب تھے جو سوکھے پتوں کی طرح لرز رہے تھے۔ ہنی، ارغمان نے اس کا بازو تھام کر ہلایا تو درد کی تیز لہر نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ اس کی ساکت آنکھوں میں تکلیف کی شدت جاگی۔ دوسرے پل وہ اپنا بازو چھڑا کر اندر بھاگی۔ ہنی، ارغمان اس کے پیچھے لپکا، مگر اس نے کمرے میں گھس کر دروازہ لاک کر لیا۔ ہنی، دروازہ کھولو۔ ارغمان کا سارا جنون نہ جانے کہاں گم ہو گیا۔ کہ احساس تھا وہ تکلیف میں ہے۔ کمرے سے ہنی کی سسکیوں اور آہوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ رو رہی تھی، تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ ہنی گڑیا، دروازہ کھولو، فرگارڈ سے ایک دروازہ کھولو۔ وہ کھٹکھٹا کر تھک گیا۔ وہ روتے روتے بے حال ہو گئی۔ ہنی، پلیز، جو چاہو سزا دے لو، مگر خود کو یوں تکلیف مت دو۔ تمہیں درد ہو رہا ہے، وہ التجائیہ لہجے سے پکار رہا تھا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو کیا؟ آپ کو تو ہوش ہونا چاہیے۔ ہنی، ارغمان نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا۔ وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کچھ نہیں لگتی میں آپ کی۔ آپ کو تو نفرت ہے نا مجھ سے۔ آپ کو یہ بھی نہیں چاہتے کہ میں اس گھر میں رہوں۔ آپ نہیں کہا تھا میں تمہارا دوست ہوں؟ اپنی ساری پرابلم مجھ سے شیئر کرنا کہاں ہے وہ مان جس سے میں اپنی پرابلم شیئر کیا کرتی تھی؟ آپ تو وہ نہیں ہیں۔ آپ سے تو ڈر لگتا ہے مجھے۔ میں نے کتنا چاہا آپ کو بتاؤں، مجھے راتوں کو ڈر لگتا ہے۔ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی، مگر آپ نے مجھے ہر بار دھتکار دیا۔ اتنی نفرت تھی آپ کو مجھ سے، وہ بے تحاشا روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہنی، پلیز میری بات سنو۔ ہنی، ہٹ جائیں، مت پاس آئیں میرے، بہت ظالم ہیں آپ۔ وہ دیوار سے جا لگی اور وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ آپ نے تو مجھ سے میرا مان بھی چھین لیا۔ مجھے تو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے تھا۔ کاش میں پاپا کے ساتھ ہی مر جاتی۔ پاپا آپ کیوں چلے گئے؟ یہ وہ لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں کبھی ایک آنسو بھی برداشت نہ کر سکتا تھا، جو کبھی پیار سے اسے مان کہتی تو اس کا دل اس کا مان بن جانے کو چاہتا تھا، جو کبھی وہ اداس ہوتی تو اس کا بس نہ چلتا کہاں سے ایسی خوشی خرید لائے جو اس کی اداس آنکھوں میں مسکراہٹیں بھر دے۔ آج وہ رو رو کر بے حال ہو رہی تھی، صرف اس کی وجہ سے۔ وہ بے-اختیار آگے بڑھا، اسے کھینچ کر اپنے سینے میں لگاتے ہوئے خود بھی رو دیا۔ آئی ایم سوری ہنی، اور وہ کچھ اور شدتوں سے رو دی۔ ابھی کچھ دیر پہلے رات نے پلکیں جھکائی ہیں۔ میری مٹھی میں اب تک رات کی پلکوں سے ٹوٹے کچھ ستارے ہیں، دکھوں کے استعارے ہیں۔ میں ان کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں ڈیروں خواب بیروں کے دکھوں میں کوئی چہرہ سوچتے ہیں، اور وہ چہرہ شناسا سے کئی چہروں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ پھر ان چہروں سے یادوں کے کئی منظر ابھرتے ہیں، میں رقص کرتے ہیں۔ وہ چہرے جو میری تنہائیوں کے اشک پارے ہیں، مجھے ہر حال میں خود سے بھی پیارے ہیں۔ سب ہی چہرے تمہارے ہیں، اور آج تم نے مجھ سے پوچھا کہ میں تم سے شادی سے انکار کیوں کیا۔ نہیں، تم نے یہ نہیں پوچھا۔ تم نے تو یہ کہا کہ اگر مجھے تم سے محبت تھی تو میں تم سے شادی سے انکار کیوں کیا۔ اگر شک کا نوکیلا کانٹا تھا جو تمہارے بیگانہ لہجے نے میرے دل میں کھونپ دیا تھا، اور اسی 3 حرفی لفظ اگر نے مجھے تم سے شادی کرنے پر مجبور کیا تھا۔ نہیں سمجھے؟ آؤ میں سمجھاتی ہوں۔ میں نے ارغمان حیدر کو وہیں چرچ روڈ پر دیکھا تھا۔ خالہ زاد بہن ارم کی شادی تھی، اور خالہ نیو یارک سے یہاں صرف اپنی بیٹی کی شادی کے لیے آئی تھیں، اور وہ خود ہمارے فلیٹ پر آ کر ہمیں مدعو کر گئی تھیں۔ ایک طویل عرصے تقریباً 20 برس کے بعد ممی خالہ سے ملی تھی، اور میں اپنی کزن ارم اور فائقہ کے ساتھ تو فوراً ہی میری دوستی ہو گئی تھی۔ سو ہم لوگ پاپا سے اجازت لے کر خالہ کے لیے عارضی طور پر لیے گئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے، اور وہی گھر خالہ نے خرید کر ارم کے نام کر دیا تھا، جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ میں اور فائقہ اکثر شام ڈلے سارے ہنگاموں سے نظر بچا کر واک کے لیے چرچ روڈ کی طرف نکل آتے تھے۔ مجھے یہاں کی ٹھنڈک امیز پرسکون فضا بہت پسند تھی۔ تم واپس چلی جاؤ گی فائقہ تو میں تمہیں بہت مس کروں گی۔ سرخ پھولوں کا گچھا توڑتے ہوئے میں نے فائقہ سے کہا، ان چند دنوں میں وہ مجھے کتنی عزیز ہو گئی۔ میں بھی، لیکن واپس تو جانا ہے نا، ابھی تو میری سٹڈیز باقی ہیں۔ میں ممی کے چہرے پر جو خوشی اور رنگ آج دیکھ رہی تھی وہ اس سے پہلے کبھی نظر نہ آیا۔ وہ بہت اکیلی تھیں، خالہ سے ملنے کے بعد جیسے جی اٹھی تھیں۔ مجھے تو سرے سے یہ ساری سٹوری ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ محض پسند کی شادی پر ان لوگوں کا حق بھی تھا، تو ان سے سارے تعلق توڑ لینا ویری اسٹرینج۔ وہ کندھے اچکا کر
طاہر بڑے لہجے میں بولی تھی۔ میں ہنس دی۔ یہ پاکستان ہے اور اس معاشرے میں یہی کچھ ہوتا ہے، لیکن پسند کی شادی سے تو ہمارا مذہب بھی منع نہیں کرتا، ہمارا معاشرہ تو کرتا ہے نا، اور ہم پر ہمارے مذہب سے زیادہ ہماری سوسائٹی کا پریشر ہے۔ میں نے ایک سرسری سی نظر سامنے سے آتے سائیکل سواروں پر ڈالی۔ وہ بچی سائیکل دوڑاتی آگے نکل گئی اور اس نوجوان کی رفتار سست ہو گئی۔ میں نے اس کی نظروں کی تپش کو محسوس تو کیا، مگر یہ کوئی ایسی بات نہ تھی۔ یہاں آتے جاتے ایسی بہت سی نظریں ہم پر اٹھتی ہیں جنہیں ناگواری کے ساتھ برداشت کر کے نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ ہمارے پیچھے نکل گئے۔ تم اپنے دیال والوں سے کبھی نہیں ملی؟ فائقہ نے پوچھا۔ میں نے انہیں کبھی دیکھا نہیں اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ جنہوں نے اپنے سکے بیٹے کو چھوڑ دیا ان کے نزدیک میری یا ممی کی کیا حیثیت ہے؟ میرے لہجے میں بیزاری دار آئی۔ اور انکل ان سے کبھی نہیں ملے؟ نو، پاپا ماما سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہماری محبت میں تو وہ انہیں بھول ہی گئے۔ میرے لہجے میں فخر سا دار آیا، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ پاپا نے میرے سامنے کبھی بھی اپنے گھر والوں کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ کہتے میری دنیا بس تم لوگ ہو۔ مجھے کیا معلوم وہ ہم سے زیادہ خود کو یقین دلاتے تھے۔ ہماری محبتوں میں کھو کر ان محبتوں کو بھول جانے کی یہ دانستہ و شعوری کوشش تھی جنہیں وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ ہائے، وہ ہیز پرجوش آواز نے ہمیں چونکا دیا۔ وہ سائیکل والی بچی تھی، بچپن کو خدا حافظ کہہ کر لڑکپن کی سرحدوں کو چھوتی اس خوبصورت چھوٹی سی لڑکی کو ہم نے بے اختیار ہاتھ ہلایا تھا۔ پھر اگلے اور اس سے بھی اگلے دن فائقہ نے مجھے ٹوکا دیا، یہ نوجوان عنقریب تمہیں کافی کی آفر دے گا۔ وہ ہمارے عقب میں نکل گیا تھا۔ میں نے فائقہ کو گور کر دیکھا۔ یہ نیو یارک نہیں؟ اچھا؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ کراچی کی اکثر جگہوں لوگوں کو دیکھ کر مجھے نیو یارک کا ہی شبہ ہوتا ہے۔ مانا تمہاری بات کس حد تک سچ ہے، مگر میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے گھر اور لوگوں کی برائی دوسروں کے منہ سے نہیں سن سکتے۔ دوسرا کسے کہا؟ فائقہ نے مجھے پیٹ ڈالا۔ پھر ارم کی شادی ہو گئی، فائقہ واپس چلی گئیں، ممی پھر سے اداس ہو گئی۔ ہم لوگ اپنے فلیٹ میں واپس آ گئے تھے۔ میں گریجویشن کے بعد بالکل فارغ تھی، سو سارا دن ممی کو دل بہلانے کی کوشش کرتی رہتی۔ ممی ارم کی شادی کی تصویریں دیکھتے ہی دیکھتے میں نے ایک دم انہیں پکارا ہوں۔ ممی نہ جانے کی صبر میں مگن تھیں، وہ ابھی تک نہیں آئے۔ میری نگاہیں وال کلاک سے ٹکرا کر واپس لوٹیں۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ پاپا ہمیشہ 5 بجے گھر میں موجود ہوتے تھے۔ ہاں آج تو واقعی لیٹ ہو گئے ہیں۔ آج نہیں ممی، ہم جب سے لوٹے ہیں پاپا اکثر لیٹ آتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہو لائبہ گڑیا؟ پاپا کی آواز ان کے محسوس جملے پر میں چونک کر اٹھی۔ فائن، آپ کچھ لیٹ ہو گئے ہیں پاپا۔ سوری، کچھ کام پڑ گیا تھا۔ انہوں نے بریف کیس ممی کو تھمایا۔ چائے بنا دوں پاپا؟ میں نے تصویریں سمیٹی۔ نہیں، چائے میں نے پی لی تھی۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے بیڈ پر نیم دراز ہو کر میرے ہاتھ سے تصویریں لے لیں۔ ارم کی شادی کی تصویریں ہیں۔ میں پاپا کے پاس بیٹھ کر انہیں ہر تصویر کا بیک گراؤنڈ بتانے لگی۔ ممی کچن میں چلی گئیں۔ کھانے کے وقت تک ہم لوگ باتیں کرتے اور ٹی وی دیکھتے رہے۔ پاپا کا موڈ حسب معمول بہت خوشگوار تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتے کرتے آواز دے کر ممی کو کسی نہ کسی بات پر چھیڑ دیتے۔ کھانے کے بعد ہم لوگ واک کے لیے نکل گئے۔ حسب معمول آئس کریم کھا کر ہی لوٹے تھے۔ پھر پاپا نے میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا، جہاں پروفیسر ادریس کی کلاس کے بعد فوراً وہ میرے سامنے آیا۔ کچھ لمحے میں اسے پہچان ہی نہ سکی۔ دیکھا بھی کہاں تھا اسے، بس ایک سرسری سی نگاہ، مگر ارغمان کا ولہانہ انداز قابل دید تھا۔ آپ یہاں؟ کس قدر اشتیاق اور خوشی تھی اس کے لہجے میں۔ ایک پل کو میں ٹھٹک سی گئی، مگر اتنی جلدی کسی کے ساتھ فری ہو جانا میری فطرت نہ تھا۔ ہم وہاں اکثر چرچ روڈ پر ملا کرتے تھے۔ ایک دم جمعہ ہوا تو یہ موصوف وہ ہیں۔ مجھے اس کے انداز پر ہنسی آ رہی تھی۔ یاد دہانی یوں کروا رہا تھا جیسے ہم وہاں اکٹھے واک کرتے تھے۔ یا تو وہ احمق تھا یا پھر ضرورت سے زیادہ ہوشیار۔ سو میں رکھائی سے جواب دے کر چلی گئی۔ بعد میں جب میں نے ارغمان کو اپنے پہلے تاثر کے بارے میں بتایا تو وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو گیا، اور میں پہلی نظر میں تم سے محبت کر بیٹھا اور تم مجھے احمق، شاطر، عیار نہ جانے کیا کر سمجھتی رہی۔ کیا لکھ رہی ہو لائبہ؟ ممی کی آواز پر وہ بری طرح چونکی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کھلے دریچے کے باہر رات بہتی تھی، جس کا آدھا سفر اختتام پذیر ہونے کو تھا۔ کچھ سوالوں کے جواب باقی ہیں ماما۔ یہ کوئی وقت ہے اور موقع تو نہیں بیٹا، انہوں نے بے حد تھکے تھکے انداز میں کہا۔
لائبہ نے سر اٹھا کر اپنے قریب کھڑی عورت کو دیکھا جسے ایک عمر کے بعد اپنے سفر کے رائگاں جانے کا احساس ہوا تھا۔ یہی تو وقت ہے ممی، پھر کون جانے کون کہاں ہوگا۔ مجھے اس کہانی کا اختتام تو کرنے دیں۔ سوال ادھورے رہ جائیں تو ریشم کی ڈوری کی طرح ساری کہانی الجھ جاتی ہے۔ وہ بہت آہستگی سے نم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ممی خاموشی سے پلٹ گئیں۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ صبح ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گئی۔ میں نہیں جانتی وہ زندگی کیسی ہوگی، آسان، مشکل یا شاید بہت مشکل۔ اور تب زندگی کتنی سہل لگتی تھی، ایک مہربان دوست جیسی۔ مجھے ارغمان کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنے میں مزہ آتا، اس کی شرارتیں، اس کے جملے، اس کی کوششیں اور جھنجھلایا ہوا انداز بہت انجوائے کرتی تھی۔ لیکن یوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس وہ سب ہونے کے بعد ہماری صلح ہو گئی۔ دوستی نے محبت کا روپ دھار لیا۔ زندگی کتنی مصروف ہو مگر خوبصورت ہو گئی تھی۔ صبح یونیورسٹی، پھر جواں ادب کا آفس، ہم دونوں لڑتے جھگڑتے، بہت بحث بھی کرتے۔ محبت بہت احتیاط کے ساتھ چھپا کر رکھی تھی۔ سب لوگ سمجھتے تھے ہم میں صرف دوستی ہے، بہت گہری دوستی۔ کبھی کبھی سب سے نظر بچا کر سمندر کی طرف نکل جاتے۔ وہ مجھ سے دادا دادی اور ہنی کی باتیں کرتا، میں اسے ممی پاپا کے بارے میں بتاتی۔ اپنی مصروفیات، میری توجہ ممی کی طرف سے کافی کم ہو گئی تھی۔ مجھے خبر بھی نہ ہوئی کب اور کہاں تبدیلی آئی۔ بس ممی ایک دم خاموش سی ہو گئیں، اور جب مجھے محسوس ہوا تو میں نے بے اختیار پوچھا، ممی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ پالک کاٹ رہی تھیں، مجھے دیکھ کر مسکرائیں۔ طبیعت ٹھیک نہ ہوتی تو کیا میں کچن میں کام کر رہی ہوتی؟ نہیں، آپ کو چپ چپ سی لگتی ہیں۔ یوں ہی سارا دن کام کاج میں لگی رہتی ہوں تو تھکن سی ہو جاتی ہے۔ تمہیں بھی تو میری ذرا پرواہ نہیں، تھوڑا سا ہاتھ ہی پٹا دو۔ صاف لگتا تھا وہ مجھے ٹال رہی ہیں۔ میں نے بے حد حیرت سے انہیں دیکھا۔ آج سے قبل تو ممی ہمیشہ یہی کہا کرتی تھیں، یہاں کل 3 نفوس کا کام ہی کتنا ہے، اور آج ایسی کیا بات ہے جو ان کے وجود میں اور لہجہ میں تھکن بن کر اتر آئی ہے؟ اور شاید میری کھوجتی نگاہوں سے ہائف ہو کر انہوں نے مجھے ٹوکا تھا، چائے کا پانی اتنا نہیں ابالتے؟ پاپا کہاں مصروف ہوتے ہیں آج کل؟ میں نے چائے کی پتی پانی میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ فریج سے گوشت کا پیکٹ نکالنے لگیں۔ پتہ نہیں؟ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر ہنس دی۔ ممی پاپا 5 منٹ بھی لیٹ ہو جائیں تو آپ کو فون کر دیتے ہیں، اب نہیں کرتے؟ ممی کے اسپاٹ لہجے نے میری ہنسی کو بریک لگا دی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، یہ بال کی کھال اتارنا تم نے کہاں سے سیکھا؟ انہیں جھنجھلا کر مجھے ڈانٹا تو میں بہت کچھ پوچھنے کی خواہش دبا کر چائے بنا کر کمرے میں آ گئی۔